السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت، سلامتی، امن، عافیت، برکتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارا چینل جلد از جلد جو یوٹیوب کی ڈیمانڈز ہیں ان کو مکمل کر لے اور اس کی گروتھ ہو سکے۔ آج جس ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہیں وہ ہے کراچی کے اندر مدرسہ معاذ بن جبل کی ایک کارگزاری۔ معاذ بن جبل مدرسہ ہے، اس کے محتمم ہیں، سننے میں آیا ہے کسی مشہور تبلیغی بزرگ کے صاحبزادے ہیں، اور کراچی کے ایک مشہور مدرسہ ابن عباس کے شیخ الحدیث ہیں، نام ہے ان کا مولانا انعام اللہ صاحب۔ ان کا جو مدرسہ ہے جس کے وہ محتمم ہیں، اس میں ایک استاذ ہے، اور اس استاذ نے کچھ کارگزاری وہ سوشل میڈیا پر رکھ دی ہے، اور اس کارگزاری میں جو اس کے انکشافات ہیں اس سے بہت زیادہ دل جو ہے وہ رنجش کی کیفیت میں گیا کہ مدارس جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات دی جاتی ہیں وہاں پر ایسے کاموں کا ہو جانا اور ایسے عمل کا ہو جانا، یہ بہت ہی بری بات ہے اور بہت ہی بد اخلاقی والی بات ہے۔ مدارس کے اندر ہم اسکول اور کالج کی یا کسی اور ادارے کی ایسی کوئی کہانی سنیں، وہ سمجھ بھی آتا ہے کہ بھئی دنیا دار لوگ ہیں اور دنیاوی اغراض ہیں، جس کے پیچھے جو ہے نا وہ حسد اور کینہ اور پھر بغض اور پھر عداوتیں چلتی ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ اس طرح کے رویے سامنے آتے ہیں۔ لیکن مدرسہ نہیں، مدرسے کے اندر یہ چیزیں عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ لہٰذا کارگزاری مختصر یہ ہے کہ اس میں استاذ ہے جو وہاں پر تدریس کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ میں اس مدرسے میں گیا تو میرے ساتھ جو ہے وہ میری تقرری میں جو چیزیں طے نہیں تھیں وہ بھی میرے سپرد کر دی گئیں، اور آہستہ آہستہ اس بوجھ کو بڑھایا گیا، اور میں صبح سے لے کر شام تک اس بوجھ تلے دبتا چلا گیا، اور میری صحت بھی ناکافی تھی اور صحت بھی خراب ہو گئی، اور وقت بھی مجھے جو ہے وہ نہیں ملتا تھا، میں نفسیاتی ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، پھر علاج معالجے کے پیسے بھی نہیں مجھے ملتے تھے، یہاں تک کہ شعبان رمضان کی تنخواہوں کو بھی جو ہے وہ روک لیا گیا، اور بالآخر مدرسے سے چلے گئے، اور پھر کبھی ایک موقع پر مدرسے آئے اور ملنے کے لیے، تو پھر جب مل کر واپس گئے تو ان کو ایک میسج بھیج دیا جاتا ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ آئندہ مدرسے تشریف نہیں لائیں گے، آپ کا مدرسے میں داخلہ ممنوع ہے۔ اور بھی کئی قسم کی بدتمیزیاں انہوں نے ظاہر کی محتمم صاحب کی، کہ صبح کے وقت جب وہ اٹھانے کے لیے آتے تھے نماز کے لیے تو وہ میرے بستر پر جوتیوں سمیت چڑھ جاتے تھے، میرے بستر پر جوتی سمیت چڑھ جاتے تھے، محتمم صاحب تھے میرے بستر پر جوتی سمیت چڑھ جاتے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، محتمم صاحب آپ محتمم ہیں یا کوئی فرعون کے نظام کے کوئی وزیر ہیں کہ آپ اتنے ظالم، اتنا ظلم اور اتنی نخوت اور اتنا تکبر اور اتنی رعونیت آپ کے اندر کہ آپ ایک سوتے ہوئے انسان کو اٹھانے کے لیے آئے ہیں اور جوتیوں سمیت اس کے بستر پہ چڑھ گئے ہیں آپ۔ پھر چوکیدار سے یہ کہنا کہ یہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ محتمم صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مدرسہ چلا رہے ہیں یا لوگوں کی تحقیر کر رہے ہیں، تذلیل کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں؟ محتمم صاحب کی کارگزاری ابھی تک سامنے نہیں آئی، ان کی صفائی ابھی سامنے نہیں آئی کہ وہ اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہیں گے۔ لہٰذا ایک طرف کی کہانی یہ ہے اور اس کے مطابق یہ کارگزاری سامنے آئی ہے، جس کے مطابق ٹوٹلی محتمم صاحب غلط ہیں۔ محتمم صاحب کی بھی سامنے آ جائے تو دونوں کا موازنہ بھی ہو جائے گا، وہ بعد میں بات کریں گے، ابھی دوسری بات ابھی ہمارے سامنے نہیں آئی۔
میں یہاں پر اپنے فضلاء سے اور اپنے علماء سے، نوجوان علماء سے کچھ گزارش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں پر دینی مدارس میں آپ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، یا مساجد میں آپ اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ ذہن سے یہ نکال دیں کہ یہاں پر میری معاشی ضروریات پوری ہوں گی، نہیں ہوں گی۔ آپ کی معیشت کا اور آپ کے اخراجات کا کوئی بھی ذمہ نہیں اٹھائے گا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم جب پڑھ لکھ کر مدرسوں سے باہر جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب مدرسہ ہی ہمیں رکھے گا، مسجد ہی ہمیں رکھے گی، اور پھر وہاں سے جو تنخواہیں ملیں گی، ہمیں پروٹوکول ملے گا، بھاری بھرکم تنخواہیں ہوں گی، آسائشیں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ پھر ہم دین کی خدمت بھی کریں گے، سکون و تسلی سے جو ہے وہ لائف کو انجوائے کریں گے۔ تو میرے بھائی، یہ نظر ذہنی خیالات تو ہیں، تصور تو ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں ایسا کوئی بھی سبب موجود نہیں ہے۔ حقیقت کی دنیا میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو مدرسے میں آتے وقت یا مسجد میں آتے وقت یہ چیز ذہن میں رکھیں، میں دین کی خدمت کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے کروں گا۔ یہ میرے معاش کا ذریعہ نہیں ہے، یہ میری کمائی کا ذریعہ نہیں ہے۔ کمائی کا ذریعہ آپ کسی اور جگہ کو بنائیں، کمائی کا ذریعہ آپ تجارت میں جائیں یا کسی اور ملازمت میں چلے جائیں، یا پھر آپ کوئی اور سبب کو اختیار کریں جس سے آپ کے اخراجات چلیں گے۔ اور اگر آپ کل وقت تدریس کو نہیں دے سکتے تو پہلے آپ اپنی معیشت کو سٹرونگ کریں، پہلے آپ اپنی معاشی اسباب کو پاورفل بنائیں۔ جب آپ اپنے معاشی اسباب کو پاورفل بنائیں گے اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اب آپ کو کسی کے رحم و کرم پر رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کسی بھی مدرسے میں جائیں، آپ وہاں پر تدریس کریں، آپ وہاں پر پڑھائیں، ان سے تنخواہ بھی نہ لیں آپ، یا وہ جو دیتے ہیں اس کو وظیفہ سمجھ کر یا ان کی طرف سے تحفہ سمجھ کر آپ قبول کر لیں۔ اگر آپ نہیں لینا چاہتے آپ تب بھی نہ لیں، لیکن جب آپ مدرسے کو یا مسجد کو اپنی معاشی اسباب کے ساتھ جوڑیں گے، جو کہ پاکستان میں کسی کی بھی معیشت کو درست کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، یعنی وہاں پر علماء کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہاں پر مدرسین کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو اگر آپ مدرسے میں پڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی معیشت کو ٹھیک کر کے آئیں۔ مسجد میں امام لگنا چاہتے ہیں، پہلے اپنی معیشت کو ٹھیک کر آئیں، پہلے اپنی دنیاوی جو آپ کی ضروریات ہیں ان کا انتظام کر کے آئیں، اور پھر بھرپور انتظام ہو جانے کے بعد اس میں سال لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، 3 سال لگتے ہیں، 4 سال لگتے ہیں۔ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مدرسے سے نکلیں گے تو کل ہی آپ نے جو ہے نا وہ مسند پر بیٹھ کر آپ نے جو ہے وہ فقہ اور اصول فقہ اور جو ہے تفسیر اور اصول تفسیر، حدیث اور اصول حدیث کے اسباق پڑھانے، منطق اور فلسفہ پڑھانا ہے۔ دین آپ کو سکھایا گیا ہے تاکہ آپ دین سیکھ کر خود سے تربیت یافتہ ہو جائیں، اپنے اندر جو ہے وہ اس تعلیم کو عملی صورت میں لے کر آئیں، معاشرے میں کوئی آپ باکردار فرد بنیں، اس کے بعد جا کر آپ کسی مسند پہ بیٹھیں، کسی مسجد میں جا کر درس و تدریس کا جو ہے یا امامت کا یا خطابت کا فریضہ سر انجام دیں۔ جب تک آپ یہ سوچ اپنے اندر نہیں لائیں گے نا، آپ کمیٹیوں کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے، محتممین کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے، اور ذلیل و خوار ہوں گے کہ وہ آپ کو چوس لیں گے۔ لیکن جس وقت آپ کو ضرورت پڑے گی ان کی، تو وہ اپنی آنکھیں یہاں پر رکھیں گے، ان کو نہ آپ کے بچوں کا خیال، نہ آپ کے گھر کا خیال، نہ آپ کو آپ کی دنیاوی ضروریات کا خیال ہوگا۔ وہ آپ کو ٹھوکر مار کے نکالیں گے۔ کیوں نکالیں گے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے اس کو نکالوں گا، اس کے پیچھے ایک لمبی قطار موجود ہوگی جو اس سے کم تنخواہ پر
اس کی جگہ کو سنبھالنے کے لیے تیار ہوگا۔ میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے حفظ کے ایک مدرس کے لیے ایک پوسٹ شیئر کی۔ آپ یقین کریں کہ مجھے اتنے کالز، اتنے میسج، اتنے واٹس ایپ پر میرے ساتھ لوگوں نے رابطے کیے کہ میں اس بات میں پریشان ہو گیا کہ لوگ کتنے جو ہے وہ یہاں تو قطار در قطار لائن لگی پڑی ہے، اور سب کوئی پوچھ رہے ہیں تنخواہ کتنی ہے، رہائش دیں گے کہ نہیں دیں گے، کھانا دیں گے کہ نہیں دیں گے، کیا کیا سہولیات ہوں گی۔ ارے بھائی، دین کا کام اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو پہلے مضبوط ہونا پڑے گا معاشی طور پر، اور اپنے دنیاوی اسباب آپ کو مضبوط کرنے پڑیں گے۔ اس کے بعد جا کر یا تو آپ کا توکل اتنے درجے کا ہے کہ آپ یہ سب چیزیں برداشت کر سکتے ہیں، لیکن آپ تدریس کو نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر بیٹھیں آپ، سو بسم اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، مسجد میں بیٹھیں، آپ گزارا کر لیں، 8,000 10,000 پہ آپ کی تنخواہ ہوگی۔ اگر آپ کا توکل اس قدر مضبوط ہے تو پھر آپ یہ سارے کام کریں۔ لیکن اگر پھر آپ نے بعد میں شکوے کرنے، شکایتیں کرنی ہیں، رونا دھونا کرنا ہے، پوسٹیں لکھنی ہیں، ویڈیو بنا کر ہمدردیاں حاصل کرنی ہیں، تو پھر آپ ابھی سے صحیح فیصلہ کریں تاکہ بعد میں آپ کو رونا نہ پڑے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جو صاحب ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو انصاف دلائے، اور جب تک محتمم صاحب کی بھی بات سامنے نہیں آ جاتی تب تک جو ہے وہ کسی پر حکم لگانا یا کسی پر جو ہے نا، یہ میں نے جو کہا نا کہ محتمم صاحب آپ اتنے سخت ہیں، جابر ہیں، فرعون کے نظام کے وزیر ہیں، یہ میں نے تنزیہ کہا ہے کہ آپ کے خلاف جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ بھیانک آپ کا چہرہ پیش کر رہی ہیں، لہٰذا آپ خود سے آئیں، معاملے کو بتائیں، سمجھائیں، لوگوں کو قائل کریں، کیونکہ معاملہ پبلک ہو چکا ہے اور میڈیا پر آ چکا ہے، سوشل میڈیا پر آ چکا ہے، اس کی اب صحیح گت بنے گی۔ لوگ محتممین کے خلاف تو پہلے ہی ایک پوری تحریک چل چکی ہے، کیونکہ خراب محتممین نے جو ہے وہ کباڑ کر کے رکھا ہوا ہے، جو اپنی ضروریات کو تو پورا کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ کھا رہے ہیں، چندے کھا رہے ہیں، صدقے کھا رہے ہیں، بکرے کھا رہے ہیں، سب کچھ اپنے اندر کر رہے ہیں، اپنی اولادوں کو وراثتیں بنا کر دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن مدرسین کا خیال نہیں کر رہے، ملازمین کا خیال نہیں کر رہے، طلبہ کا خیال نہیں کر رہے، اور ایسی بہتات ہے، ایک جو ہے وہ ایک سیلاب ہے کہ جس کو اگر چھیڑا، آپ یوں کہہ لیں کہ ایک جیسے جو ہے نا وہ شہد کی مکھیوں کا چھتا ہے، اگر اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو پھر آپ کی خیر نہیں ہے۔ تو لہٰذا محتمم صاحب، آپ کا تعارف میں نے بڑا اچھا سنا، تو آپ اپنی صفائی پیش کریں، سب کے سامنے رکھیں، جس طرح ان صاحب نے اپنی ساری کارگزاری پبلک کر دی، آپ بھی پبلک کریں تاکہ موازنہ ہو سکے کون صحیح ہے، کون غلط ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی رائے بھی کوئی دینا چاہے تو دے سکے۔ بس اس جو ہے وہ اس گفتگو کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کے ساتھ خیال کر کے، عزت کر کے، شفقت کر کے، احساس کر کے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔